ناظرین، لمبے سفر پر جاتے ہوئے مسافر کو پیاس بڑی بری طرح ستا رہی تھی۔ اس کی نظر کنویں پر پڑی تو اس کی جانب چل پڑا، جہاں ایک نوجوان عورت رسی سے بندھے مشکیزے کو کنویں میں ڈال کر اس سے اپنے گھڑے کو بھر رہی تھی۔ مسافر نے کنویں سے پانی بھرتی عورت سے پانی پلانے کی درخواست کی تو لڑکی نے مشکیزہ تھام کر مسافر کو پانی پلا دیا۔ مسافر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے لڑکی کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور بھول پن تھا۔ وہ مہذب، خوبصورت اور اپنے اطوار سے نہایت ہی بھلی اور معصوم لگتی تھی۔ مرد نے پوچھا، تم اتنی معصوم اور بھولی بھالی صورت کی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ تم نے کبھی عورتوں کی مکاری کے بارے میں سنا تک بھی ہوگا۔ عورت نے پانی بھرنا چھوڑا اور ایک اونچی دھاڑ مار کر اتنے زور سے چیخو پکار کرتے ہوئے رونا شروع کیا کہ دور کھیتوں میں کھڑے گاؤں کے لوگ بھی اس کی آہو پکار سن لیں۔ مسافر آدمی نے عورت کی اس حرکت سے پریشان ہو کر کہا، تم ایسا کیوں اور کس لیے کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، تاکہ گاؤں والے آئیں اور تجھے قتل کر ڈالیں، کیونکہ تم نے مجھے بے وقوف کہہ کر مجھے تکلیف دی ہے اور میرا دل دکھایا ہے۔ آدمی گھگیاتے ہوئے بولا، ارے میری بات سنو، میں مسکین اور اپنے کام سے کام رکھنے والا مسافر ہوں، میں بھلا تمہیں کیوں تکلیف پہنچاؤں گا؟ میں تو بس تمہاری معصومیت سے متاثر ہو کر تم سے کہہ بیٹھا تھا کہ تم نے یقیناً عورتوں کی مکاری کے بارے میں نہیں سن رکھا ہوگا۔ تم ایک مہذب اور حسین و جمیل خاتون ہو، مگر میں خدا خوفی رکھنے والا انسان ہوں، مجھے تم سے کیا لینا دینا؟ اس بار عورت نے اپنے مشکیزہ اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل کر خود کو پانی سے تربتر کر لیا۔ آدمی کی حیرت اور بھی دو چند ہو گئی۔ اس نے پوچھا، تم نے اتنی محنت سے کنویں سے بھرا پانی اپنے اوپر ڈال کر خود کو بھگو لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گاؤں کے لوگ بھی کنویں تک پہنچ گئے۔ عورت نے ان لوگوں کو بتایا، میں کنویں میں گر گئی تھی، اور اگر آج یہ فرشتہ صرف مسافر یہاں نہ ہوتا اور مجھے باہر نہ نکالتا تو میں تو گویا مر ہی گئی تھی۔ لوگوں نے مسافر کے اس احسان کے بدلے اسے گلا لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی ہمت اور جواں مردی کا تذکرہ کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ عورت جب واپس جانے لگی تو اس آدمی نے پوچھا، تمہاری ان دو حرکتوں کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہ تو بتاتی جاؤ۔ عورت کہنے لگی، بس اسی طرح ہی ہر عورت ہوا کرتی ہے، اگر اسے راضی اور خوش رکھو گے وہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے گی، لیکن اگر اسے اذیت دو گے تو وہ تمہیں قتل کروا دینے سے کم پر راضی نہیں ہوگی۔ ناظرین، عورت کا مکر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مکر کو عظیم فرمایا ہے، جبکہ شیطان کے مکر کو ضعیف اور کمزور فرمایا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا ڈسا شفا پا سکتا ہے، مگر عورت کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ کہا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں فرانس کے ایک قصبے میں عورتیں ایک خاص قسم کا زہر ملا کر صبح کے وقت مرد کے ناشتے میں ڈال دیتی تھیں، اور جب رات کو وہ واپس آتا تو بیوی اسے زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے تریاک پلا دیتی۔ لیکن اگر وہ گھر واپس نہ آتا اور اس کو وہ تریاک ملنے میں دیر ہو جاتی، تب اس زہر سے شوہر کو سر درد، متلی اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی بے چینی بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور جتنی دیر وہ گھر آنے میں دیر کرتا، زہر کا اثر دوگنا ہوتا چلا جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آتا، اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اسے تریاک دے دیتی، اور چند ہی منٹوں میں اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی۔ مردوں کا خیال تھا کہ ان کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے مرد زیادہ وقت گھر گزارتے اور اپنی بیوی کو زیادہ وقت دیتے۔ اڑیل خاوند کو قابو کرنے کی یہ ایک بڑی پرانی ٹیکنیک تھی۔ اہل عرب اپنے مقولے میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں اتنا زیادہ مکار ہے کہ اس کے مکر سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو اپنی عورت پر شک تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی صاف مکر گئی۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے حکم سے قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور قبولیت کی صورت میں آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ ان میاں بیوی کے شہر میں ایک پہاڑ تھا جہاں اپنی صداقت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی تھی۔ اب مرد نے عورت کو وہاں قسم کھانے کے لیے کہا تو عورت نے حامی بھر لی کہ فلاں دن پہاڑ پر قسم کھانے چلیں گے۔ عورت نے موقع پا کر اپنے آشنا کو کہا، فلاں دن تم بھی گدھا لے کر وہاں کھڑے ہو جانا۔ مقررہ دن پر جب مرد عورت کو اپنے ساتھ لے کر چلا تو عورت کچھ دیر تو چلتی رہی، اور جہاں وہ آشنا کھڑا تھا
وہاں جان بوجھ کر ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ مرد کو کہنے لگی میں مزید نہیں چل سکتی، لہٰذا وہ گدھے والا کھڑا ہے، اس کو اجرت پر اپنے ساتھ لے چلو۔ مرد نے گدھے والے کو اجرت دے کر، جو کہ در حقیقت اس عورت کا آشنا تھا، عورت کو گدھے پر سوار کروا دیا۔ جب وہ پہاڑ کے پاس پہنچے تو عورت نے جان بوجھ کر خود کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اپنی پنڈلی اور پیٹ پر سے کپڑا بھی ہٹا دیا۔ مرد نے دیکھا کہ عورت کو بے پردگی کی حالت میں اس گدھے والے نے بھی دیکھ لیا ہے۔ عورت زور سے اپنے عاشق پر چیخ پڑی اور کہا دیکھ کیا رہے ہو، مجھے اٹھاؤ۔ گدھے والے آشنا نے عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ اب ہوا یوں کہ مرد کے سامنے ہی اس کے آشنا نے اس عورت کے نیم برہنہ جسم کو بھی دیکھ لیا اور چھو بھی لیا۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو گدھے والا دور کھڑا ہو گیا۔ اب عورت نے قسم یوں کھائی کہ میرے جسم کو آپ کے اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں چھوا، اور نہ ہی میرے جسم کو آپ کے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے دیکھا ہے۔ ناظرین، اس کی قسم بظاہر تو بالکل سچ تھی، کیونکہ گدھے والے نے پہلے بھی چھوا تھا اور دیکھا بھی تھا، مگر اس عورت کا مکر ایسا کامیاب ہوا اور قسم بھی پوری ہو گئی۔ یوں وہ عورت صحیح سلامت پہاڑ سے نیچے اتر آئی، لیکن اس کے مکر کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو گیا اور زمین میں دھس گیا۔ ناظرین، تب سے یہ محاورہ مشہور ہوا کہ فلاں کا مکر اتنا ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی زائل کر دے۔ ناظرین، بادشاہ، وزیر اور نوکر کے بیٹے تینوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، اور ان تینوں نے یہ عہد بھی کر رکھا تھا کہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ لیکن بادشاہ کے لڑکے کا دلی لگاؤ نوکر کے بیٹے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تھا۔ دوسری جانب جو وزیر کا بیٹا تھا، اسے یہ بات بہت کھٹکتی تھی، چنانچہ وہ چپکے چپکے کسی ایسی ترکیب کی تلاش میں رہا کہ جو شہزادے اور نوکر کے بیٹے میں اختلافات پیدا کر دے۔ شہر میں ایک مکار عورت رہتی تھی، اس نے چند ہزار اشرفیوں کے عوض یہ کام اپنے ذمے لے لیا۔ اس مکار عورت نے وزیر زادے کو یقین دلایا کہ یہ کام اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ کسی مناسب وقت اس کی طاق میں رہی۔ ایک روز شہزادہ اور نوکر زادہ اسے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے آگے بڑھ کر نوکر زادے کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو مکار عورت اس کے کان میں کچھ کہنے کا انداز اختیار کرتے ہوئے اس نے منہ کو جھکا لیا اور بس یوں ہی کھڑی رہی۔ پھر پیچھے ہٹ کر اونچی آواز میں بولی، جو بات میں نے کہی ہے وہ کسی اور سے نہیں کہنا، بس یہ تمہارے اور میرے درمیان یہ معاملہ رہے گا۔ شہزادے نے پوچھا، کیا راز کی بات ہو رہی تھی؟ نوکر زادے نے جواب دیا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ شہزادے نے اسے جھٹلایا اور کہا، بات تو بھی میرے سامنے ہوئی ہے اور تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ اگر تم نے یہ راز نہ بتایا تو آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم۔ نوکر زیادہ بیچارہ صفائی پیش کرتا آ رہا، مگر شہزادے نے اس کی ایک نہ مانی۔ نوکر زادے نے لاچار ہو کر کہا، اگر شہزادہ محترم کو بات کی گئی ہوتی تو میں آپ کو بتاتا۔ نہ بیچارہ وہ بات بتا سکا، نہ شہزادے کے دل سے غلط فہمی کا کانٹا نکلا۔ بالآخر دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ناظرین، حکایت میں ہے کہ ایک نیک شخص نہایت ہی غیرت مند تھا اور اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے پاس باتیں کرنے والا پرندہ تھا۔ اس شخص نے سفر کا پروگرام بنایا تو پرندے کو حکم دیا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آئے وہ اسے بتائے۔ بیوی کا ایک آشنا تھا جو کہ ہر روز اس کے پاس اسے ملنے آتا تھا۔ جب وہ شخص سفر سے واپس لوٹا تو پرندے نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا پیٹا۔ بیوی سمجھ گئی کہ یہ سارا کام پرندے کا ہے، چنانچہ اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ وہ رات کو مکان کی چھت پر چکی پیسے۔ اس نے پرندے کے پنجرے کے اوپر بوریا رکھ کر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور چراغ کی روشنی میں شیشے کی چمک کو ظاہر کیا۔ اس کی شعاعیں دیوار اور پنجرے کے اوپر پڑے بورے پر پڑتی تو پرندے نے یہ سمجھا کہ یہ اوپر جو چکی پیسنے کی آواز ہے گویا کہ بادل گرج رہے ہیں اور پانی بارش کا ہے، اور یہ جو چمک ہے یہ بجلی کی ہے۔ چنانچہ جب دن نکلا تو پرندے نے اس شخص سے کہا، میرے مالک، بارش، کڑک اور بجلی میں آپ کا کیا حال تھا؟ مالک نے کہا، یہ کیا بات کر رہے ہو، ہم تو گرمی میں تھے۔ بیوی نے موقع غنیمت جانا اور کہا، دیکھا آپ نے اس کا جھوٹ ملاحظہ کیا، اس نے میرے متعلق پہلے بھی جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی سے صلح کی، اس سے راضی ہوا، پھر پرندے سے کہا، تم جھوٹی تہمت لگاتے ہو۔ پرندے نے اپنی چونچ اپنے جسم پہ ماری اور خود کو لہو لہان کر لیا۔
پھر مالک نے اپنی بیوی کے حکم سے اس پرندے کو فروخت کر دیا تاکہ بیوی کو سکون ہو جائے۔ ناظرین، جمعے کے خطبے میں ایک مولوی صاحب نے خطبے میں فرما ڈالا کہ عورت کے ایک ایک بال کے نیچے 20 مکاریاں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک دیہاتی کسان نے یہ سنا تو گھر آ کر اپنی اچھی بلی بیوی کا سر گنجا کر ڈالا۔ حالانکہ اس کی بیوی نے کبھی اوٹ پٹانگ فرمائش نہیں کی تھی، وہ ایک فرشتہ صفت خاتون تھی۔ خیر، بیوی کو بڑا دکھ ہوا اور پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شوہر بولا، ارے نیک وقت وہ ہمارے مسجد کا مولوی ہے نا، تو اس نے یہ بات کی کہ عورت کی ایک ایک بال کے نیچے 20 مکاریاں چھپی ہوتی ہیں، میں نے سوچا میں تمہاری مکاری ختم کر دوں۔ عورت بڑی اداس ہوئی اور اپنے دل میں سوچا کہ اس بے وقوف کو اصل مکاری دکھانی پڑے گی۔ وہ شوہر سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ عورت اگلے روز بازار گئی اور وہاں سے 3-4 کلو مچھلی خرید کر کھیتوں میں چلی گئی اور مچھلیوں کو کھیتوں میں جگہ جگہ مٹی میں دبایا اور ایک چھوٹی مچھلی کو دھاگا ڈال کر اپنے گلے میں ڈال کر گریبان میں چھپا لیا۔ اس کا شوہر جب کھیتوں میں پہنچ کر کام شروع کرنے لگا تو اسے جگہ جگہ سے مچھلیاں ملنا شروع ہوئیں۔ اس نے تمام مچھلیوں کو اکٹھا کر کے تھیلی میں ڈالا اور گھر پہنچ کر بیوی کو تھما دیا اور کہا، یہ لو آج مچھلی پکائیں گے۔ بیوی نے کہا، مچھلی اس وقت کہاں سے ملی؟ تو شوہر بولا، کھیتوں میں سے ہاتھ لگی ہے۔ بیوی نے اچھا کہہ کر مچھلی کو لیا اور کہیں لے جا کر چھپا دیا اور خود دوسرے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے وقت شوہر نے پوچھا، کھانا لاؤ؟ تو بیوی بولی، کچھ ہو تو پکاؤں۔ شوہر نے گرج کے کہا، اوئے میں مچھلی تو لایا تھا پکانے کے لیے۔ بیوی بولی، کون سی مچھلی؟ شوہر بولا، ارے وہی جو میں نے کھیتوں میں پکڑی تھی۔ بیوی نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ جلدی آؤ، میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے بھائی آئے اور پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ بولی، یہ کل سے عجیب حرکتیں کر رہا ہے، مجھے گنجا بھی کر ڈالا۔ خیر یہ بات تو میں سہ لوں گی، کوئی بات نہیں، خامد نے مجھ پر ایسے اگر ہاتھ اٹھایا اور مجھے گنجا کر دیا ہے، لیکن یہ ابھی مجھے کہہ رہا ہے کہ مچھلی پکاؤ، حالانکہ گھر میں مچھلی ہے ہی نہیں۔ اس کا شوہر بیوی کو مارنے کے لیے لپکا، لیکن بیوی کے بھائیوں نے شوہر کو پکڑ لیا۔ شوہر بولا، جھوٹ نہ بولو، میں نے خود لا کر دی تھی تمہیں۔ بیوی بولی، اچھا چلو میں مانتی ہوں، لیکن میرے بھائیوں اس سے یہ تو پوچھو کہ مچھلی آئی کہاں سے تھی؟ شوہر بولا، میں نے کھیتوں سے پکڑ کر ان کو تمہارے پاس لایا تھا۔ بیوی بولی، لو کھیتوں میں کہاں سے مچھلیاں آ گئیں؟ شوہر بیوی کو مارنے کے لیے پھر آگے بڑھا، لیکن اس کے بھائیوں نے شوہر کو رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا۔ بیوی نے گریبان سے مچھلی نکال کر شوہر کو دکھائی اور ایک دم سے واپس گریبان میں چھپا لی۔ شوہر چیخ کر بولا، وہ دیکھو مچھلی۔ بیوی بولی، میں نے کہا تھا نا، اس پر پاگل پن کا دورہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد پھر مچھلی نکالی اور اپنے شوہر کو دکھائی اور پھر جلدی سے چھپا لی۔ وہ بیچارہ پھر مچھلی کہہ کے پڑا۔ اس کے بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ اس کا بہنوئی مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ جب وہ اپنے گھر جانے لگے اور میاں بیوی اکیلے رہ گئے تو بیوی نے کہا، ہن آیا سواد، ہن پتہ چلیا مکاری کنوں کہندے نے۔ لہٰذا شوہر نے ہاتھ جوڑے اور کہا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ناظرین، عورت کی چال بازی اور مکاری بڑی شدید ہے، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے اسی طرح نفع اٹھا لو، سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے۔ لہٰذا عورت کے مکر کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ اس کے مکر و فریب کے مقابلے میں مکر و فریب سے کام لیں گے تو وہ آپ کے قابو نہیں آئے گی۔ اب یہاں عورت سے مراد ہر عورت نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی بھی عورت مکر کرنے لگے تو وہ بادشاہوں کی بھی عقل نکال سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کوئی سخت فتنہ نہیں چھوڑا۔ ناظرین، جیسے جیسے زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کی مکاریوں اور نوسر بازیوں میں بھی ورائٹی آتی جا رہی ہے، مگر عورت کی انوکھی پہیلی کل بھی نہیں بوجھی جا سکی تھی اور آج بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بنت حوا آخر چاہتی کیا ہے۔ ناظرین، میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.